مالک نے ان لہروں کو تخلیق کیا اور پھر صفت حی و قیوم کی زیر نگرانی دے دیا۔ یہ لہریں زمین کے باہر چاروں طرف موجود ہیں۔ زمین چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے، سو اس کا شمال جس سمت بھی گھوم کے جائے گا وہ لہریں وہیں پہ موجود ہیں۔ یہ لہریں جو زمین کے چاروں طرف موجود ہیں، زمین کو نہ صرف اپنے مرکز پہ، راستے پہ قائم رہنے میں مدد دیتی ہیں، بلکہ کسی دوسرے وجود کو اس سے ٹکرانے سے بھی روکتی ہیں۔ صفت حی کے تحت یہ زندہ ہیں اور قیوم صفت قیومیت نے ان کو تھام رکھا ہے۔ قیوم تھامنے والا۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو وہاں سے اٹھنے میں آپ کو کون مدد کرتا ہے؟ جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو وہ کون ہے جو آپ کو گرنے نہیں دیتا؟ پرندے فضا میں اڑتے ہوئے گر کیوں نہیں جاتے؟ کشش ثقل انہیں اپنی طرف کھینچ کیوں نہیں لیتی؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کی صفت قیومیت ہی ہے، جس کے ایک معنی تھامنے والے کے ہیں کہ وہی تھام کے رکھتا ہے پرندوں کو، رکوع میں آپ کو سجدے سے اٹھنے میں آپ ہی کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین کرام، لہریں کس قدر پرتاثیر ہیں، ذی حشم ہیں، ذی فہم و باشعور ہیں، انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد آیا بچپن میں ایک بار زمین کے ایک ٹکڑے پر ہم نے چنے کاشت کیے۔ یہ وہ دور تھا جب کیڑے مار ادویات نہیں ہوا کرتی تھیں۔ سنڈی لگ گئی، غالباً لشکری سنڈی تھی، سبز رنگ کی، اور ٹھیک اس ٹائم لگی جب پھل لگ رہا تھا۔ ایک دن جو ہے مجھے والد صاحب نے کہا کہ آج تم سکول سے چھٹی کر لو اور پھر طالب حسین کے پاس چلے جانا، اسے ساتھ لے کے چنوں والے کھیت میں جا کے اسے کہنا کہ ڈھول بجائے گا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آج سکول سے چھٹی ہو رہی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے میں طالب حسین، جو کہ گاؤں کا میراثی تھا، اس کے پاس دوڑ گیا، اسے کہہ بھی دیا کہ ابو ایسا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کہ چنوں کے کھیت میں ڈھول بجانا ہے۔ یکدم احساس ہوا کہیں وہ برا نہ محسوس کرے کہ چھوٹا سا ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ نارمل سا تھا۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، میں ناشتہ ختم کر لوں پھر چلتے ہیں۔ سو ہم کھیت میں پہنچے تو کھیلیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ اس نے بسم اللہ کر کے ڈھول گلے میں ڈالا، ایک کھیلی میں کھڑا ہو کے ڈھول بجانا شروع کیا اور بہت آہستہ قدموں سے آگے کی طرف روانہ ہوا۔ میں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ گیا، واپس آیا، جب دوسری کھیلی میں جانے لگا
تو میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب میں نے غور کیا، دیکھا تو ڈھول کی تھاپ پر کیڑے ناچ رہے تھے۔ شدید حیرانگی ہوئی۔ پھر غور کیا تو وہ ناچ نہیں رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے۔ چند بار وہ تڑپتے، پھر پتوں اور شاخوں سے ان کی گرفت چھوٹ جاتی، پٹ سے وہ نیچے گرتے اور مر جاتے۔ اب جا کے سمجھ آتا ہے کہ ڈھول کی آواز، ڈھول کی لہریں ان کے ننھے منھے دماغ پر کیا اثر کر رہی تھیں، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا تھا۔ یہ شور کی آلودگی ہی تھی، شور کی لہریں ہی تھیں جنہوں نے ان کے دماغ کو مفلوج کیا اور وہ مر گئے۔ ناظرین کرام، یہ لہریں بہت پرتاثیر ہیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں تھا، لیکن تیسری آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے جو مشاہدات ہوئے، تجربے کے طور پر، مشاہدے کے طور پر بتا دیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے بتایا وہ ایسا ہی ہو، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ سراسر میرا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ناظرین، کبھی خیال آتا ہے کہ وہ جو دست قدرت ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور تھام بھی رکھا ہے، اگر کسی ٹائم وہ دست قدرت یوں ہو گیا، مٹھی بند ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوگا؟ اندازہ، تصور کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک کھڑکھڑانے والی کا ذکر ملتا ہے، یعنی انتہائی شور پیدا کرنے والی۔ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ شور کرنے والی کیا ہے؟ یقیناً ایسی ہی کوئی آواز جو انسان کے دماغ پر اتنا برا اثر ڈالے گی کہ دماغ اس کے ناک اور کان سے بہہ نکلے گا۔ کیا پوزیشن ہوگی، تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس دن انسان یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ پہاڑوں کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ لہروں کا غلاف ہٹے گا، زمین سورج کی طرف کھینچی چلی جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی۔ تصور ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کھیل سارا لہروں کا ہے۔ اگر آپ خیال خوانی سے دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی جس کو ٹیلی پیتھی کہا جا سکتا ہے، دوسروں کے خیالات پڑھنے سے آپ کو دلچسپی ہے، تو پھر کوشش کریں کہ ان لہروں کو اپنے وجود کے اندر سے گزاریں، گزار کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ پرسوں سے ادھر شدید بارشیں ہو رہی ہیں، تیز ہوا ہے، سارا نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے، نہ بجلی ہوتی ہے نہ ہی سگنل ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسرا دن ہے، ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ امید ہے آپ موسم کی ان لہروں کی وجہ سے مائنڈ نہیں کریں گے۔
باقی انشاءاللہ پھر